بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حضرات ذی وقار، آپ نے حضرت شیخ صاحب سے رمضان المبارک کے حوالے سے، مسائل و احکام اور آداب کے حوالے سے انتہائی جاندار اور مدلل گفتگو سماعت فرمائی. سورۃ البقرہ کی جو آیت مبارکہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ کے ماقبل رمضان المبارک کے احکام مسائل کا ذکر ہے، اور اس آیت کے بعد بھی رمضان المبارک کے مسائل و احکام کا ذکر. درمیان میں اس آیت مبارکہ کو بیان کیا گیا کہ جب آپ سے میرے بندے سوال کرے میرے بارے میں وہ ہمارا رب دور ہے یا قریب ہے. اگر دور ہے تو ہم اونچی آواز سے اس کو آواز دیں، اور اگر قریب ہے تو آہستہ آواز دیں. فرمایا محبوب اس سوال کا جواب دیجیے کہ میں انتہائی قریب ہوں اپنے علم کے لحاظ سے. جب بھی مجھے پکارو تو میں اس پکار کو سنتا ہوں. شرط یہ ہے کہ کامل ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور توکل کے ساتھ مجھے بلایا جائے، پکارا جائے. رمضان المبارک کے مسائل و احکام کے درمیان دعا کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے، اور بہت ساری احادیث بھی اس حوالے سے موجود ہیں کہ رمضان المبارک میں دعائیں مومن کی قبول ہوتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ افطاری کے وقت اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس دعا قبول فرما دے. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، یقین ہو، غافل دل کے ساتھ اللہ کو نہ پکارے نہ بلائے.
اس یقین کے ساتھ پکارے کہ اللہ ہی میری دعا کو سنتا ہے اور وہی قبول کرتا ہے، اور ساتھ یہ یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ میری دعا اور پکار کو کوئی سننے والا نہیں، بغیر کسی وسیلے اور ذریعے اور طفیل کے ڈائریکٹ اللہ کو آواز دے۔ غور فرمائیں کہ اگر اللہ نہیں سنتا نعوذ باللہ تو بتائے آپ کی دعا پھر کون سنتا ہے؟ قرآن پاک کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اس مسئلے کو پوری جامعیت کے ساتھ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا کہ تمہاری پکار اور دعا صرف اور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جیسے دعا کی کہ رمضان مبارک کے روزوں کا مقصد تو تقویٰ ہے، اور تقویٰ اس صورت میں آ سکتا ہے جو عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جو اعمال رسول اللہ نے اس مہینے میں کیے، جب تک وہ نہیں کریں گے تو تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو ضروری ہے کہ انسان کا یقین ہو کہ دعا اللہ ہی سنتا ہے، اس کے علاوہ میری دعا کوئی سننے والا۔ مشرکین مکہ کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اختلاف تھا، وہ لات عزا منات حبل اور بتوں کی پکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو ہماری پکار سنتے ہیں اور اللہ تک ہماری پکار کو پہنچاتے ہیں، ان کے بغیر ہماری اللہ نہیں سنتا۔ یہ تصور قرآن اور حدیث کے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالی دعا اس بندے کی بھی سنتا ہے جو اس کو پکار نہیں سکتا، جس کی زبان نہیں، اس کی بھی دعا سنتا ہے، اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اور یقین جان لیں کہ بھلا اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کون ہے ایسی ہستی و شخصیت جو کائنات کی ساری زبانوں کو جانتی ہو اور سنتی ہو اور سمجھتی ہو؟ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اور کون ہے وہ کہ جو آدمی ابھی بول نہیں سکتا، جو بچہ بول نہیں سکتا، اپنی حاجت کو، ضرورت کو پیش نہیں کر سکتا، اس کی ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے، اسے رحمت بھی فرماتا ہے، فرمت۔ تو رمضان مبارک کی آمد سے پہلے جس طرح شیخ فرما رہے کہ وہ چیزیں جو واجبی ہے، فرضی ہے، ضروری ہے، جن کے بغیر روزہ قبول نہیں ہوتا، ان میں بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے، کوئی عمل قبول نہیں، سارے اعمال برباد ہے۔ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ دعا اور پکار صرف اللہ ہی سنتا ہے، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے پکار حق، اس کے علاوہ تمہاری پکار کا کوئی حق رکھتا ہی نہیں۔ پھر قرآن پاک نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہارے جیسے بندے۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارا یہ تصور ہے کہ وہ تمہاری پکار سنتے ہیں تو انہیں پکارو، بلاؤ انہوں، اور ان کی قبروں سے یا ان کے بتوں سے جواب آئے کہ ہم نے تمہاری پکار کو، دعا کو سن لیا۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کو پکارو اور ان کہو کہ وہ جواب دیں۔ لیکن دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں فلاں قبر پہ یا فلاں بزرگ کے دربار پہ گیا اور وہاں سے آواز آئی کہ میں نے تمہاری پکار کو، دعا کو سن لیا۔ اور حیرانگی کی بات یہ تصور یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری بات سن بھی رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ آج تک کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ اس کا جواب میں نے سنا یا جواب آیا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھ جائیے، حدیث کا مطالعہ کیجیے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں
عقیدہ توحید کے حوالے سے، اور خاص کر عقیدہ توحید کا یہ بنیادی حصہ ہے کہ دعا اور پکار صرف اللہ کا حق ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو انہیں پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی پکار کو سنتے بھی نہیں اور جواب بھی نہیں دے سکتے۔ قرآن پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور اندازہ کریں اتنا سادہ انداز ہے قرآن کا عقیدہ توحید کو سمجھانے میں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، ابو فرما دیجئے کیا آنکھوں والے اور اندھے آپس میں برابر ہو سکتے؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کیا روشنی اور اندھیرے برابر ہیں؟ نہیں ہے برابر۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، کیا دھوپ اور سایہ برابر ہے؟ نہیں ہے برابر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم اتنا بھی شعور نہیں، عقل نہیں؟ اگر یہ بات تم سمجھتے ہو کہ آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں، روشنی اور اندھیرے برابر نہیں ہیں، تو مردے اور زندوں کو برابر کیسے کہتے ہیں؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے برابر نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہے سنا دے، اللہ کی مرضی، پہاڑوں کو سنا دے، پتھروں کو سنا دے، زمین کو سنا دے، آسمانوں سے باتیں کرے، یہ اللہ کی مرضی۔ لیکن قانون اور ضابطہ یہ ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں ہے جنہیں پکارتے ہو، بلاتے ہو، آواز دیتے ہو، وہ تمہاری پکار کو نہیں سن۔ وَمَا أَنْتَ، اندازہ کیجیے انتا، جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہاں رہنے کے کم از کم اتنا تو آپ نے جان لیا ہوگا انتا کیسے کہتے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ، اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرما رہے ہیں، جب جبریل علیہ السلام یہ آیت مرکہ لے کے آئے تو سامنے انتا کے مخاطب کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبر پر آپ کھڑے ہو، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور پھر آگے من جو ہے بالعموم کے لیے فرمایا قبر کسی کی ہو، قبر آدم علیہ السلام کی ہو، قبر نوح علیہ السلام کی ہو، اندر میت ابراہیم علیہ السلام کی ہو، قبر کے اندر میت موسیٰ علیہ السلام کی ہو، قبر کے اندر میت کسی نبی کی ہو، ولی کی ہو، بزرگ کی ہو، بڑی ہستی و شخصیت کی ہو، اور اوپر بلانے والے، پکارنے والے، آواز دینے والے کون ہو؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی انہیں آواز دیں تو آپ کی پکار کو بھی وہ نہیں سن، تو اور کون ہے جو کہے کہ میری پکار کو، میری آواز کو سنتے؟ یاد رکھیے جو دنیا سے چلا جائے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ شاید اہل مکہ، اہل شرک جو تھے وہ بتوں کے پجاری تھے، ہم تو اولیاء بزرگوں کی قبروں کے جب پر جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں یا نظر نیاز دیتے ہیں، چڑھاوت دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی مشرک ایسا نہیں تھا جو پتھروں کا پجاری ہو یا صرف بتوں کا پجاری۔ بتوں کے پیچھے ایک تصور تھا، بتوں کے پیچھے ایک عقیدہ تھا، وہ بت مورتیاں تھی۔ مورتی کس کی تھی؟ دیکھیے پڑھیے صحیح البخاری، سیرہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ بتوں کے پجاری تھے، پتھروں کے پجاری تھے۔ نہیں، اگر پتھروں کے پجاری ہوتے، پتھروں کو معبود سمجھتے ہوتے تو پتھروں پر اپنے پاؤں نہ رکھتے، پتھروں کے ساتھ پتھروں پر حاجت نہ کرتے، پتھروں پر اپنے جوتے نہ رکھتے، پتھروں کو اگر مشکل کشا یا رب سمجھتے ہوتے نہ، اس بلے ایسی کوئی بات۔ وہ پتھروں کے یا لکڑیوں کے یا مٹی کے بت بناتے تھے۔ وہ بت کس کے تھے؟ وہ بت انبیاء کے تھے، وہ بت اولیاء کرام کے تھے، ان کی تصویریں تھیں، ان کے بزرگوں کی تصویریں تھیں۔ عقیدہ یہ نہیں تھا یہ کہ بت سنتے، عقیدہ یہ تھا کہ جس نبی کا یہ بت ہے وہ نبی سنتا ہے، جس ولی کا یہ بت ہے وہ ولی سنتا ہے، جس پیر بزرگ کا یہ بت ہے وہ سنتا ہے۔ قرآن نے اسی بات کی نفی کی، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کیا بت قبروں کے اندر ہوتے تھے؟ کون تھے قبروں میں؟ انبیاء، اولیاء۔ کیا وہ حدیث آپ کے ذہن میں نہیں؟ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، یہود و نصارہ پر اللہ لعنت کرے، ان نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے اور ان پر چڑھاوے چڑھائے۔ کبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا لیں۔ ابھی آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر پہ عبادت نہ ہو، بت خانہ، بت گانا بن جائے، عبادت گانا بن جائے، اللہ میری قبر کی حفاظت کر۔ یہ دعائے رسول ہی تو ہے
کہ آج مدینہ رسول میں قبر مصطفیٰ موجود ہے لیکن وہاں چڑھاوا نہیں چڑھتا، کوئی وہاں بکرا چھترا سوا نہیں ہوتا، کوئی سور و پکار کا تصور نہیں، وہاں اجازت کیوں نہیں؟ اسی لیے کہ نبی علیہ السلام دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کی حفاظت کرنا، میری قبر پہ سجدہ نہ ہو۔ اور یاد رکھیں میرے علم کے مطابق علماء اس محفل میں موجود ہے، کسی نبی کی قبر کسی شخص کے علم میں نہیں ہے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء کی قبروں کو اللہ نے اہل شرک کی پوجا سے محفوظ کر لیا اور معصوم کر لیا اور بچا لیا ہے، اور دنیا میں کسی کو نہیں پتا کہ فلاں فلاں نبی کی قبر کہاں۔ اگر یہ تصور ہوتا دین میں تو نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد، نبوت کے مقام پہ فیض ہونے کے بعد، آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کرتے اور نبی علیہ السلام وہاں کوئی چڑھاوا یا نظر نیاز یا کوئی سالانہ کوئی اکٹھ یا اجتماع کرواتے، یا کسی اور نبی کی قبر کا آپ تلاش کرتے، ان پر یادگاریں تعمیر فرماتے۔ ایسا کوئی تصور ہی نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اندر انبیاء کا اجسام محفوظ ہے، معصوم ہے، موجود ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے، علماء اور سنہ کے اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے، اللہ نے سارے انبیاء کی قبروں کو اہل شرک کے شرک سے محفوظ کر لیا، بچا لیا ہے، سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ اہل علم کے پوری امت کے علم میں ہے کہ کہاں ہے، مدینہ رسول میں ہے، اور آپ وہاں دفن ہے، قبر موجود ہے، روضہ طرف موجود ہے۔ ان اللہ تعالیٰ نے پہرے داروں کو کھڑا کر دیا ہے، اور قیامت میں یہ پہرداری ہوتی رہے گی، اور نبی کی قبر پر اللہ سجدے نہیں ہونے دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثرات یاد رکھے۔ اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں، یہ یہود و نصارہ کے عقائد و نظریات تھے، قبروں کو پختہ بنانا، قبروں پہ چڑھاوے چڑھانا، قبروں پہ پتھروں کی پوجا کرنا، قبروں پہ طواف کرنا، قبروں پہ سجدہ کرنا، قبروں کے لیے صبر کرنا، اور قبروں پہ جا کے جناب بکرے اور چھترے ذبح کر۔ ہمارے پاکستان میں بھی شیخ ابو محمد صاحب تشریف لے گئے ہوئے تھے، تو وہاں ذکر ہو رہا تھا کہ لال شہباز قلندر کا وہاں عرس لگا ہوا تھا ان دنوں میں۔ شیخ صاحب ان لوگوں کو جاتے قافلے جاتے دیکھ کے آئے، تو اندازہ کریں وہاں اخبار پہ یہ بات لکھی ہوئی موجود تھی کہ اتنا قربانی پر جانور ذبح نہیں ہوتے جتنے اس قبر پر ذبح ہوتے۔ یہ بات نوائے وقت کے رنگین پیج پہ بات چھپی کہ قربانی پر اتنے جانور ذبح نہیں ہوتے جتنے جانور وہاں قبر پر ذبح ہوتے۔ اندازہ کریں یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز، یہ چڑھاوے کیا عقید ہے کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں، دعا سنتے ہیں، پکار سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ہمیں پہچانتے ہیں، پتہ ہے قبر کے اندر سے کہ یہ کون آیا ہے، اور وہ دیکھ رہے کیسے بزرگ ہیں، جو باہر عورتیں بھی کھڑی ہیں، مرد بھی کھڑے ہیں، بے حیائی جاری ہے، اور اندر قبر میں وہ دیکھ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ یہ بزرگوں کا یہ حوصلہ ہو سکتا ہے؟ یہ بزرگ ہے، یہ ولایت ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ یاد رکھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، حدیث کا مطالعہ کریں۔ یہ رمضان مبارک کے لمحات کم از کم دین عقیدہ سمجھنے پہ لگا دیں، ایک مہینہ اگر آپ اس پر صرف کر دیں، لگا دیں۔ جس طرح شیخ دروس کا اعلان کر رہے تھے، ان دروس میں جائیں اور سنیں، قرآن کو سمجھیں، عقیدے کو سمجھیں۔ اور مجھے اللہ کی قسم یقین ہے اگر کوئی شخص دل سے خالی ہو کے تعصب سے پاک ہو کے اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دے، ایک مہینہ پڑھتا جائے، اس قرآن کے ترجمے پہ غور کرتا جائے، تو وہ بندہ مشرک نہیں رہ سکتا، شرک نہیں کر سکتا اگر بندہ عقیدے کو غور سے سمجھ لے۔ یہ اتنا سادے انداز میں قرآن نے بیان کیا، فرمایا میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دی کہ میرا رب جو ہے وہ سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے انتہائی قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں تو شارک سے بھی قریب ہوں۔ اب بتائیں شارک سے قریب جو ہو، جس کو آپ اپنا وسیلہ بنا رہے ہیں، ذریعہ بنا رہے ہیں کہ فلاں کے ذریعے سنتا ہے، فلاں کے وسیلے سے سنتا ہے، وہ تم سے دور ہے اور سننے والا تمہارے قریب ہے۔ جس کو پکارا جا رہا ہے کہ مجھے لے کے دو، وہ بغداد میں ہے، اور جس نے سب کچھ عطا کرنا ہے وہ شارک سے قریب ہے۔ عقل کے اندھا پن نہیں ہے کہ دور والے کو پکار رہا ہے کہ مجھے اس سے لے کے دو جو میرے پاس ہے، جو میری سنتا بھی ہے، اور تم سے پہلے شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کیا معنی؟ کہ ابھی وہ تمہاری دعا تمہاری زبان پہ نہیں پہنچتی، تو میں اس کو پہلے ہی جانتا ہوں کہ تو کب پکارے گا، کن الفاظ سے پکارے گا، اور کیا مجھ سے مانگے گا۔ پر میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارک سے قریب۔ غلط کہتے ہیں لوگ
کسی افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اللہ کو ملنا ہو تو ولیوں کی ضرورت ہوتی ہے. ولی چپڑاسی ہے، انہیں چپڑاسی کہتے ہو. یہ ولایت ہے، یہ ولایت کا اکرام ہے، یہ تعظیم ہے، یہ تکریم ہے. چپڑاسی کی حیثیت کیا ہو کہ اندر جا کے اطلاع کرے افسر کو کہ بات تو میں تمہارا دوست ملنے آیا ہے. بندہ اندر چلا جائے تو وہ کہے چپڑاسی کو آپ باہر چلے جائے. انبیاء اولیاء کا یہ تصور ہے، یہ مقام ہے. نعوذ باللہ. یاد رکھیں وہ چپڑاسی نہیں ہے، وہ کائنات کے معزز ترین لوگ ہیں. انبیاء علیہ السلام سے عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ اولیاء کرام سے عزت والا احترام والی شخصیات اور کون ہو سکتی؟ ان کو یہ حیثیت دی جائے، ان کو چپڑاسی یا چوکیدار سے تشبیہ دی جائے کہ وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ذریعہ، وہ چپڑاسی ہے. جس طرح بڑے افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے، بادشاہ کو ملنا ہو تو چوکیدار کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیں یہ دنیا والے بادشاہ نہیں ہے جو دروازے پہ چپڑاسی چوکیدار بٹھائے ہیں. جب بھی پکارو، جس وقت پکارو، جو دن ہو، جو وقت ہو، جب بھی پکارو، اللہ تمہاری پکار کو سنتا بھی ہے اور جس کی چاہے قبول فرما لیتا ہے. سنتا سب کی ہے، قبول جس کی چاہے کرے. ماننے پہ آ جائے تو گناہگار کی مان لے، واپس کرنے پہ آ جائے تو اپنے حبیب کو واپس کر دے. اس کی مرضی ہے، بے نیاز. کسی کی محبت پہ آگے مجبور نہیں. کسی کے محبت میں یا عشق میں جو ہم کہتے ہیں کہ وہ مجبور ہے، نہیں. نہ حسن پہ مجبور ہے، نہ کسی کی جمال سے مجبور ہے، نہ کسی کے جت سے آگے مجبور ہے، نہ کسی کی فوج کے آگے مجبور ہے. وہ جائے جو چاہے کرے. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. ماننے پہ آ جائے تو جس کی چاہے مان لے، اور واپس کرنے پہ آئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے عزت والے، جو سب سے بڑے شان والے، جو سب سے بڑے مقام والے ہیں، ان کو واپس کر دے. کیا نبی علیہ السلام کوشش نہیں کی تھی؟ عبداللہ بن ابی کے کفن میں اپنی قمیض کو دیا تھا، اس کے جنازے کو پڑھایا تھا، اس کے چہرے پہ لعاب لگایا تھا، پھر اس کی قبر پہ دعا کے لیے کھڑے تھے تو آسمان سے جبریل آ گئے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ اس قبر پہ کھڑے ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ میری مرضی ہے، جس کو چاہوں میں معاف کروں، جس کو چاہوں میں عذاب دوں. یہ اختیار میرا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے. آپ کا پڑھایا ہوا جنازہ واپس ہے، کوئی قبول نہیں ہے. میں اس بندے پر قبر کے اندر جہنم کے، اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے، جہنم کا دروازہ کھول دیا ہے. معاف کرنے پہ آئے، جس کو چاہے معاف کر دے، اور ماننے پہ نہ آئے تو ساری کائنات کے سردار کو واپس کر کے عبداللہ بن ابی کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا. یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے. کسی کے آگے وہ مجبور نہیں ہے. مت سمجھیے کہ فلاں کے اگر لگ گیا، اس کا زینا پلو پکڑ لیا تو ہم بخشے جائیں گے، اس کے ٹوپی پہن لی تو بخشے جائیں گے، اس کے سلسلے ساتھ جڑ گیا تو بخشے جائیں گے. نہیں، وہ شارک سے بھی زیادہ اپنے علم کے لحاظ سے اتنا قریب ہے، شارک سے بھی زیادہ قریب. اب لگاؤ، کہتے ہیں نہیں مکان پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی. ہم کہتے ہیں واقعی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن مکان پہ چڑھنا ہو، مکان تو دور ہے، 15 فٹ 16 فٹ اونچا ہے، تم نیچے ہو، چڑھنے کے لیے لازم بات ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے. اللہ کے لیے لیس کمثلہ شیء فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. اللہ کو مکان بناتے ہو، مکان کا چھت بناتے ہو، نعوذ باللہ. یہ اللہ کے لیے مثال ہے. یہ دنیاوی مثال ہے، دنیاوی بادشاہوں کی مثال ہے، اور مکان کے چھت کی مثال ہے اللہ کے لیے. اللہ کے مکان پہ چڑھنا ہو سیڑھی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تک پہنچنا ہو تو کسی نہ کسی سیڑھی کی ضرورت تو ہونی چاہیے. سیڑھی لگاؤ، کہاں لگاتے ہو؟ اللہ تک پہنچنا ہے. وہ اللہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے. لگاؤ سیڑھی. کیسے لگاؤ؟ لگاؤ اپنی شارک پہ سیڑھی. اب آپ سوچیں شارک پہ سیڑھی لگ جائے تو بندہ چڑھ سکتا ہے؟ تجربہ کر لیں. ایک آدمی کھڑا ہو جائے، دوسرا اس کی شارک پہ سیڑھی لگائے تو کیا بندے اس کو سیڑھی لگانے کے بعد وہ کرے ٹھیک ہے چڑھ جاؤ. وہ چڑھے گا کیسے؟ اس کی سیڑھی پر، اس پر شارک پہ سیڑھی لگی ہوئی. اگر کوئی اور چڑھنے کی کوشش کرے تو وہ بول سکتا ہے، پکار سکتا ہے. بولا پکارے گا کیسے؟ کوئی نہیں ہے اس کو سیڑھیوں کی ضرورت. مکان، اور یاد رکھے میں عقلی طور بھی کہا کرتا ہوں، دیکھ لے اگر مکان کے چھت پر کوئی چیز پڑی ہو، بارش آ جائے اور ماں کہہ دے بچے کو کہ جاؤ مکان کی چھت پر اور کوئی چیز لے، اوپر پڑی ہے، بارش کا امکان ہے، طوفان کا امکان ہے، وہ چیز نیچے لے آؤ. بندہ سیڑھی کے ذریعے اوپر جائے اور مکان سے چھت سے وہ چیز نیچے لے آئے تو سیڑھی ہے، وسیلہ ذریعہ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ طاعت و ثبات ہے، اس کی ممانت نہیں. لیکن ماں کہے کہ مکان کے چھت پہ کوئی چیز پڑی ہے، جاؤ لے آؤ نیچے. بندہ سیڑھی کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے اور کہے اے سیڑھی، میری ماں کہہ رہی ہے مکان کی چھت پہ فلاں چیز پڑی ہے، نیچے لے آؤ. سیڑھی سے مانگتے ہو؟ سیڑھی مشکل کشا ہے. اگر ان کو سیڑھیاں سمجھتے ہو تو سیڑھیوں سے مانگتے کیوں؟
اگر یہ اولیاء سیڑھی ہے تو سیڑھیوں مشکل کشا تو نہیں ہوتی، وہ تو ذریعہ ہوتی ہے۔ انبیاء اولیاء سے سمجھو کہ اللہ کی ذات کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے، تم نے سیڑھیوں کو مشکل کشا کہنا چھوڑ دیا، شروع کر دیا ہے۔ یہ قرآن اور سنت کے خلاف بات، عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن کے خلاف تو ہے ہی ہے، عقل کے بھی خلاف ہے کہ بندہ سیڑھیوں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھے، سیڑھیوں سے مانگنا شروع کر دے، سیڑھیوں کو پکارنا شروع کر دے۔ اگر یہ سیڑھی ہے تو پکارتے کیوں؟ چاہیے تو یہ تھا نا، یہ کہتے کہ یہ نہیں جناب یہ ہماری سیڑھی ہے، یہ ذریعہ ہے، اس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ بات غلط، عقلی لحاظ سے بھی غلط ہے، نقلی لحاظ سے بھی غلط۔ یقین جانو ایک اچھا بھلا پڑھا لکھا مولوی تقریر کر رہا، تقریر کرتے کرتے کہتا ہے پرانے کافی سالوں کی بات، میں اس کی تقریر کے 2-4 دن بعد وہاں گیا، میری بھی تقریر تھی، انہوں نے کہا یہاں ایک مولوی ہے، اس نے ایک بات کہی ہے اور پورے شہر میں وہ بات مشہور ہو گئی۔ وہ کہتا ہے یہی مسئلہ وہ سمجھا رہا تھا کہ انبیاء یا اولیاء پیر فقیر بزرگ جو ہیں یہ اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں، ان کے ذہن کے ہماری ان تک ہے اور ان کی آگے ہے، جو یہ مرضی ہے وہ کر۔ اب دیکھیں کہتا ہے میں نے یہ بات سمجھانے کے لیے وہ واقعہ بیان کر، اپنی طرف سے ایک مثال بیان کر، کہتا ہے کہ میں نے اپنے شاگرد کو کہا ذرا لاہور شہر کا ایک نمبر میں نے اس کو دیا، فون نمبر، یہ فون نمبر ملا، وہ ملاتا رہا نمبر نہ ملے۔ کہتا ہے میں نے پوچھا، یہ مولوی کا الفاظ ہے، کہتا ہے میں نے شاگرد سے پوچھا نمبر نہیں ملتا، کہتا ہے استاد جی ملا تو رہا ہوں ملتا نہیں، کہتا ہے کوڈ لگایا لاہور کا، کہتا ہے استاد کوڈ تو نہیں لگایا، کہنے لگا تو کوئی واپی ہے جو ڈائریکٹ ملے، کوڈ لگاؤ، پہلے کوڈ ہوتا ہے پھر اللہ تک بندہ جناب نمبر ملتا ہے۔ یہ اولیاء یہ پیر فقیر اللہ کا کوڈ ہے، ان کے ذریعے پہلے نمبر ان کا پھر اللہ۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو جی وہ بھی یہ بات کر گیا، لوگوں نے بڑی اس بات کو پسند کیا، کہتے ہیں جی یہ بزرگ تو ہے کوڈ ہے، ان کے ذریعے نمبر ملتا ہے، کوڈ کے بغیر نمبر ملتا ہے۔ میں نے تقریر شروع کی، میں نے کہا بھائی مولوی صاحب نے بات سچی کی ہے، صحیح کی ہے کہ لاہور شہر کا نمبر جو ہے اگر یہاں راجن پور سے ملایا جائے تو نہیں ملتا، اس لیے کہ اس کو کوڈ کی ضرورت۔ میں نے کہا یہ مثال تو ٹھیک ہے کہ جس ذات کے لیے دی ہے وہ ذات اس مثالوں سے کہیں بلند، یہ غلط مثال۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اگر بندہ لاہور میں ہی بیٹھا ہو، نمبر بھی ملانا لاہور کا اور بیٹھا بھی لاہور ہو، پھر کوڈ ملائے تو نمبر نہیں ملتا، آگے سے بزی ملتا ہے، آگے سے کمپیوٹر بولتا ہے بے وقوف آدمی جہاں تو بیٹھا ہے یہی شہر ہے، یہاں کوڈ کے بغیر نمبر ڈائریکٹ ملاؤ۔ میں نے کہا اللہ کی کال تو لوکل ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ کی کال تو لوکل ہے، یہاں تو کوڈ کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی کوڈ ملائے گا نمبر بزی ملے گا نہیں ملے گا، جواب آئے گا بے وقوف آدمی ڈائریکٹ ملاؤ، یہاں ڈائریکٹ ملاؤ، یہاں کسی کوڈ کی ضرورت نہیں ہے، کوڈ ہے دوسرے شہر کے لیے، دوسرے ملک کے لیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری پکار سنے؟ فرمایا میرے محبوب فرما دیجئے میرے بندوں کو کہ مجھے جب بھی پکارو، جہاں پکارو، جیسے پکارو، جس حالت میں پکارو، تمہاری میں پکار سنتا۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جب سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تذکرہ آتا ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا، جھگڑا ہوا اپنے شوہر نے ماں سے تشبیہ دے دی، سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کے غصے میں پریشان ہو کے کہ میں اب اپنے شوہر پر تو لگتا ہے حرام ہو چکی، اس نے مجھے ماں کہہ دیا، ماں تشبیہ دے دی۔ نبی علیہ السلام کے دروازے پہ دروازہ کھٹکایا، نبی علیہ السلام کی زوجہ موت سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں دروازے پہ پوچھا کون؟ فرمایا خولہ، اس وقت کیوں آنا ہوا؟ نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا آدھی رات کا وقت ہے، یہ مسئلہ پوچھنے کا وقت، صبح بھی آیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا۔ فرمایا میں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی صورت نہیں رہی، اس لیے کہ میرے والدین رشتہ دار قبیلے بھائی، میں مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے مدینہ آئی، یہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، شوہر سے جھگڑا ہوا، انہوں نے مجھے اپنی ماں کہہ دیا ہے، اب میں نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ سیدہ کائنات فرماتی ہے میں نے اصرار کیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، صبح آنا اور مسئلہ پوچھ لیں۔ جب اس کا اور میرا تکرار بڑھا، آوازیں بلند ہوئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، فرمایا عائشہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خولہ آئی ہے۔ فرمایا اندر آنے دو، کیا مسئلہ ہے؟ دروازہ کھولا گیا، سیدہ خولہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ پیش آیا ہے۔ آپ نے فرمایا خولہ شروع سے لے کر آج تک طلاق کیا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دیتا ہے تو وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے، مسئلہ اس طرح چلا آ رہا ہے، لہذا تم اپنے شوہر پہ حرام ہو چکے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ رشتہ دار تو سارے چھوڑ آئی، مکہ مکرمہ میں شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے آئی تھی، وہی میرا یہاں سہارا تھا، اس نے ماں کہہ دی اب جاؤں تو جاؤں کہا۔ فرمایا خولہ یہ تو مسئلہ آپ کا ہے نا، لیکن جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے وہ آؤ تو اپنے شوہر پہ حرام ہو چکی۔ فرمایا یا رسول اللہ کچھ کریں اس مسئلے بار؟ فرمایا جب تک آسمان سے وحی نہ آئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کو شریعت کو یا چینج نہیں کر سکتا، نہیں اپنی مرضی سے کوئی بولتا ہوں، نہ فیصلہ کرتا ہوں، نہ کوئی بیان کرتا ہوں، وہی اس بارے میں کوئی نازل نہیں ہوئی، لیکن شروع سے لے کر آج تک یہ قانون یہی چلا آ رہا ہے، لیکن اس بارے میں کوئی نئی وحی نہیں آئی۔ فرمایا یا رسول اللہ آخر اللہ کے نبی ہے تو مسئلہ حل فرما دے۔ فرمایا اس وقت میرے ساتھ تکرار نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، اس مسئلے کا حل کوئی نہیں ہے میرے پاس، یہی حل ہے کہ تو اپنے شوہر پہ حرام ہو چکی، جاؤ واپس۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے رسول کی طرف پیچھے کو ہٹی، دل ہی دل میں اللہ کو پکارا، اسی لیے یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھی۔ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ فرماتی ہے واہ اللہ تیری عظمت پہ قربان جائے، اس نے کب پکارا، کن الفاظ سے پکارا، کس آواز سے پکارا اور کس طرح پکارا، میں نے قریب کھڑے ہو کے نہیں سنا۔ اے اللہ تو نے عرش پہ سن لیا ہے، میں نے تو یہاں کھڑے ہو کے نہیں سنا۔ زندہ ہے سیدہ کائنات، تم کہتے ہو مردے سنتے ہیں، میں کہتا ہوں سیدہ کائنات زندہ ہے، موجود ہے، ام المومنین ہے، پاس کھڑی ہے، زندہ موجود ہے، اس کی دعا کو پکار کو الفاظ کو سیدہ کائنات نے نہیں سنا۔ کون کہتا ہے کہ مردے سنتے ہیں؟ مردے تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو، تمہاری حاجات کو سنتے ہیں؟ نہیں، اگر وہ سننے کے لائق و قابل ہوتے، مشکل کشا حاجت روا ہوتے، اللہ کی قسم جب وہ دنیا سے گئے تھے روح ان کی قبض ہوئی تھی، ان کی آنکھوں کو بند کیا گیا تھا، ان کے منہ کو باندھ دیا گیا تھا، ان کو مریدوں نے غسل دیا تھا، ان کے ماننے والوں نے، ان سے پیار کرنے والوں نے ان کو استنجا کروایا تھا، وضو کروایا تھا، وضو کے بعد غسل دیا تھا، کفن پہنایا تھا، ان کی جناب میت کو کندھوں پہ اٹھایا تھا، اور وہ پیغام دے رہے تھے ہم اتنے مجبور ہیں، ہم قبر کی طرف چلنے کے لائق و قابل نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے، یہ طاقت ہم میں نہیں ہے۔ کندھوں پہ مریدوں نے اٹھا لیا تھا۔ جب تمہارے پیروں فقیروں بزرگ تمہارے کندھوں پہ قبر کی طرف جا رہے ہیں تو کیا اعلان نہیں کر رہے کہ ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم اس لائق قابل نہیں، اختیار نہیں رکھتے کہ ہم اپنے پاؤں پہ خود چل سکے؟ جو اپنے پاؤں پہ چل سکے تمہارے کندھوں پہ جائے، پھر جنازہ پڑھے، مرید کہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، ماننے والے یہ کہے اللہ اس کو معاف کر دے، وہ تمہارے جنازے نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تمہارے دعاؤں کا محتاج ہے، یہ تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے، یہ تمہیں دینے کے لائق نہیں ہے، یہ تم نے سامنے رکھ کے مانا ہے، یہ میت ہے، یہ مردہ ہے، ہماری دعا کا، ہماری جناب کا محتاج ہے، ہم اس لیے دعا کریں گے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے۔ جب دنیا میں موجود تھی میت اس کی، وہ تمہارا محتاج تھا، تمہاری دعا کا محتاج تھا، تمہارے نہلانے کا محتاج تھا، وضو کروانے کا محتاج تھا، کفن پہنانے کا محتاج تھا، قبر میں اتارنے کے لیے محتاج تھا، قبر پہ رکھنے کے لیے محتاج تھا، لات میں اتارنے کے لیے محتاج تھا، اس پر مٹی ڈالنے کے لیے، تم قبر بنانے کے لیے وہ تمہارا محتاج تھا۔ جب قبر کے اوپر تم نے قبر بنا دی پھر تمہاری دعا کا محتاج تھا، اور جب تم گھر پہنچ گئے تو وہ تمہارا مشکل کشا ٹھہرا، وہ تمہارا حاجت روا ٹھہرا۔ وہ جب میت اس کی جا رہی ہے وہ دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، ہلتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، اور جب دفن کر کے واپس آ جائے فرشتے اس کے حساب و کتاب شروع کر دے، وہ برزخ میں ہو، کبھی نیک ہو تو جناب اللہ کی رحمتوں میں ہو، بد ہو واللہ یسمع، یہاں ماضی بھی ہے، مضارع بھی ہے، تینوں مہینے اس میں، تینوں زمان اس میں پائے جاتے ہیں، ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ کیا معنی کہ آج تک جس کی بھی دعا سنی ہے کس نے سنی ہے؟ اللہ نے۔ آج بھی یہ پکار سنی ہے تو اللہ نے، قیامت تک حاجت مندوں کی دعائیں پکاریں سنے گا تو کون سنے گا؟
اللہ. فرمایا اللہ نے ہی پکار سنی. اللہ نے قانون نازل کیا کہ جاؤ ماں محبوب خولا سے فرما دو اپنے شوہر کو کہے وہ جناب ماں وہی ہوتی ہے جس کے بدن سے بچہ بیٹی پیدا ہوتی ہے, ماں بس وہی ہے, ماں کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی. وہ کفارہ ادا کرے, لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا غلام آزاد کرے, اس کے لیے کفارہ بیان کیا. لیکن یہ واضح ہوا کہ سیدہ خولہ کی مشکل کو حل کیا, اس کی مشکل کو, اس کی جناب ضرورت کو پورا کیا, تو اللہ نے اس کی دعا کو بھی سنا ہے. تو اللہ نے محمد مصطفیٰ زندہ ہے, موجود ہے, جاگ رہے, بیدار ہے, کمرے میں موجود ہے, حجرے میں موجود ہے. انہوں نے پکار کو نہیں سنا بلکہ اس کی آواز کو بھی نہیں سنا. کس وقت اس نے کس طرح آواز دی, دل ہی دل میں پکارا. اسی لیے ہم حضرت مولانا حافظ عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے, ایک دفعہ ہم عراق کے دورے پہ چلے گئے, وہاں پیر عبدالقادر جیلانی کی قبر پہ گئے تو وہاں کچھ لوگ, ایک بابا لیٹا ہوا قبر پہ کہتا ہے پیر صاحب میری پکار سنو, دعا سنو, کب کا آیا ہوں, لیٹا ہوں, اب تو چیخ رہا ہوں, چلا رہا ہوں, اب تو میری دعا سنو. تو حافظ صاحب فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے ساتھ چلتے چلتے کہا بابا جی یہ بزرگ جو ہیں یہ عربی زبان جانتے تھے, ان کو اردو پنجابی نہیں آتی, ان کو عربی میں پکارو تاکہ تمہاری پکاروں کو سمجھ آئے. وہ بابا میری طرف دیکھ کہتا ہے مولوی صاحب مجھے عربی نہیں آتی, میں کیا کروں؟ فرمایا پھر اس کو پکارو جو ساری زبانوں کو جانتا ہے. پھر اس کو کیوں نہیں پکارتے جو ساری زبانوں کو جانتا ہے؟ اس لیے ہمارے پاکستان کی معروف گدی ہے گولڈے والے, باقی جتنی گدیاں ہیں گولڈا شریف جسے کہا جاتا ہے, باقی ساری گدیاں چھوٹی ہیں. پاکستان میں سب سے بنیادی اور بڑی گدی وہی ہے, باقی ساری جتنی گدیاں وہ ان کے جناب کسی نہ کسی سلسلے سے مرید چلے. گدی کا نشین اگر گدی نشین یہ صحیح ہو گیا تو ہو سکتا ہے اور لوگ بھی صحیح ہو, بہتر ہے اس کو جناب سمجھاتے رہے وہ سمجھنے. جب عقیدہ توحید سمجھ آ جائے پھر کون ہے جو اس کو بندے کو ہٹا سکے؟ یہ عقیدہ توحید اللہ کی نعمت ہے, رحمت ہے, جس کو سمجھ آ جائے اللہ ہدایت بخشے. لوگوں نے کہا کہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ اعلان نہ کر دے, عقیدہ توحید کو اپنا نہ لے, تو سنید ہے کہ اس کو مار دیا گیا. بہرحال واللہ عالم, حقیقت کو اللہ جانتا ہے, ہمارے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. ایک بات معروف ہے, مشہور ہے. تو بہرحال انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. ایک دفعہ عرس پہ لوگ اکٹھے تھے, انہوں نے خطاب کر رہے تھے. آج بھی ان کا نیٹ پر یہ جو ہے ان کا موجود ہے. کہتے ہیں میرے مریدوں, ہمارے مسلک کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قبر والے ہماری دعا پکار سنتے ہیں, اور ایک گروہ ایسا بھی ہے پاکستان میں آل الحدیث کا جنہیں وہابی کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہماری پکار نہیں سنتے. ہم کہتے ہیں سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں سنتے. کہتے ہیں مریدوں شک تو پڑ گیا ہے, سچی بات ہے, شک تو پڑ گیا. ہم کہتے ہیں سنتے ہیں, دوسرے کہتے ہیں نہیں سنتے, شک تو پڑ گئے. تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, کہتا ہے ہم سب سے بڑی گدی کے ہیں, یہ سارے ہمارے مرید ہیں, اور میرے اپنی حیثیت یہ ہے, یہ جہاں تم بیٹھے ہو تمہارے پیروں کے نیچے جو کک پڑے ہیں, تیلے پڑے ہیں, اللہ کی قسم میں ان تیلوں کا بھی مالک نہیں, میرے پاس کچھ اختیار نہیں ہے. پھر اگلی بات جو کہی, ہم کہتے ہیں یہ قبروں والے سنتے ہیں, وہ ابھی کہتے ہیں نہیں سنتے, شک تو پڑ گیا ہے. تو جن کے بارے میں شک ہے میرا مشورہ ان کو پکارنے ہی چھوڑ دیں, ان کو پکاریں جس کے سننے کا پک اور یقین ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ. فرمایا ہم بھی کہتے ہیں اللہ سنتا ہے, وہ ابھی بھی کہتے ہیں اللہ سنتا ہے. ان کے بارے میں شک ہے, اللہ کے بارے میں پک ہے, یقین ہے, وہ سنتا ہی سنتا ہے. جب اس کے بارے میں یقین ہے سنتا ہے, یہ نہ ان کو پکارتے رہو اور یہ نہ سنے اور تمہاری حاجات نہ پوری ہو. اللہ کے سامنے آؤ, پکارو پکارو اس کو جس کے سننے کے بارے کامل یقین ہے, یقین ہے. اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے, سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہے, صحیح البخاری میں حدیث کا اصل موجود ہے, دیگر کتب میں اس کی تفصیل اور تفسیر موجود ہے, وضاحت موجود ہے, لمبا واقعہ ہے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی, سیاہ فام, جناب بالکل سیاہ رنگ تھا اس عورت کا, اور مسجد نبی میں اس کا خیمہ لگا ہوا تھا. اس کی کبھی کبھی نبی پاک کے حجرات میں آ جاتی, ازواج مطہرات کے پاس بیٹھتی, ان کی کوئی خدمت کر دیتی, گھر کا کام کاج کر دیتی. ایک دن سیدہ کائنات کی کنگھی کر رہی تھی, بالوں کو سنوار رہی تھی, تو پیچھے بیٹھی تھی. فرماتی ہیں واہ میرے اللہ, وہ سرخ موتیوں والا دن کتنا پیارا دن تھا جس دن میں نے تجھے پہچانا. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ لیا کہ جب بھی تو میرے پاس آتی ہے, بیٹھتی ہے اور مجھے میری کوئی خدمت کرتی ہے, کام کرتی ہے, ساتھ تو کہتی ہے اے اللہ وہ سرخ موتیوں والا دن کتنا پیارا دن تھا
جس دن میں نے تجھے پہچان لیا تھا وہ دن کون سا ہے، وہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا واقعے کا کیا سیاق و سباق ہے؟ وہ کہتی ہے اماں جی اگر آپ نے آج پوچھ ہی لیا ہے تو سن لو، میں ایک طاری عورت تھی، مجھے اللہ کی کوئی پہچان نہیں تھی، میں نہیں جانتی تھی اللہ کون ہے، اور میں غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے اپنے علاقے کو چھوڑا، ایک بستی میں آ کے ملازمت غربت کی وجہ سے اختیار کی، اور بستی کے جو سردار تھا اس کے گھر میں مجھے ملازمت مل گئی۔ اس کی بیٹی ایک دن نہانے کے لیے گئی تو اس کا ایک جناب ہار تھا جو سرخ موتیوں سے جڑا ہوا بڑا خوبصورت اور قیمتی ہار تھا، اس نے اتارا اور چرپائی پہ رکھا اور مجھے کہنے لگی اس کو ذرا خیال رکھنا، دھیان رکھنا، میں غسل کر کے باہر آتی ہوں۔ وہ غسل کرنے گئی تو چیل آئی، اس نے دیکھا وہ ہار پڑا ہے، اس نے سمجھا یہ گوشت کا ٹکڑا، رنگ گوشت کی طرح تھا، اس نے جھپٹی ماری اور وہ ہار کو لے کے اوڑ گئی۔ تو جب سردار کی بیٹی باہر اس نے ہار پوچھا تو میں نے کہا اس طرح چیل آئی تھی، اس نے ہار کو لے کے وہ اڑ گئی ہے۔ کہتی ہے کبھی چیلوں نے بھی ہار اٹھائے ہیں، جھوٹ بولتی ہے، خیانت کرتی ہے، تو نے چرا لیا ہے اور اب تو بہانہ بناتی ہے کہ چیل آئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بس یہ تکرار ہو رہا تھا۔ سردار کھڑا آ گیا، اس نے بیٹی سے پوچھا مسئلہ کیا ہے، اس نے بتا دیا اس ملازمہ نے ہمارے ہار کو چرا لی ہے، میرا قیمتی ہار اس نے چھپا لی ہے۔ وہ کہتا ہے میں آپ کو باہر نکال دوں گا، لڑکوں کو بلا لوں گا، نوجوانوں کو بلا لوں گا اور تجھے ننگا کر دوں گا، تیری تلاشی ہوگی، وگرنہ یہ ہار دے دے۔ اس بستی میں مجھے آ کے پتا چلا تھا یہ بستی کے لوگ بتوں کے پجاری تھے، شرک کرتے تھے، لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے، اور جب ان کو وہ مشکل آتی تھی نا تو یہ کہتے تھے اے اللہ ہماری مشکل حل کر دے۔ تو میں سمجھی کہ کوئی اللہ ہے جو اس قوم کی مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ مجھے کوئی تعارف پہچان نہیں تھی، نہ ایمان تھا، نہ جانتی تھی اللہ کون ہے۔ اس بستی میں اتنا آ کے پتا چلا کہ کوئی اللہ ہے جو مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ فرماتی ہے میں نے جب اس بات سردار کو جواب دیا کہ نہیں یہ ہار میں نے نہیں چرایا، نہیں چھپایا، یہ چیل آئی تھی واقعی، ہار کو لے کے اڑ گئی۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہار تیرے ہی پاس ہے۔ اس لڑکوں کو بلایا، اس کا ہماری ملازموں کو باہر چوک پہ لے جاؤ، اس سے پوچھو اگر یہ مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانے کپڑے اتار دو، اس سے تلاشی لو اور اس کو سزا دو۔ کہتی ہے مجھے جب چوک پہ لایا گیا اور مجھے دھمکی دی گئی ابھی تیرے کپڑے اتار دیے جائیں گے تو اس سے تلاشی ہوگی، تو کہتی ہے میں دل میں کہا اے اللہ میں نہیں جانتی تو کون ہے۔ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ہمارا تو کامل یقین ہے کہ اللہ ہے، اس کی ذات و صفات کو جانتے و پہچانتے ہیں، پھر بھی ہم اگر قبروں پہ جھکیں اور درختوں کے سامنے جھکیں، جھاڑیوں کے سامنے جھکیں، جھنڈیوں کے سامنے جھکیں، گھوڑوں کے سامنے جھکیں، جانوروں کی پوجا کریں، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوتی ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ رام رام کرتے جناب بتوں کی پجاری ہوتے، کلمہ پڑھ کے یہ کام کرنے تھے جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے آئے تھے۔ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ اس اعلیٰ حالت میں پکاری اے اللہ میں نہیں جانتی تو کون ہے، تو کہاں ہے، تیری شان مقام کیا ہے، لیکن میں نے سنا ہے اس بستی والوں سے تو کوئی ایسی ذات ہے جو مشکل پڑ جائے تو مشکل کشا ہے، مشکلات کو حل کرتا ہے۔ اللہ میں غریب ضرور ہوں لیکن یا اللہ میرے صدر کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، میرے پردہ اس طرح نہیں کھلا، اللہ میری عزت کی لاج رکھ لے اور میری مشکل کو حل کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ عورت کہتی ہے اے امی عائشہ میں کیا منظر دیکھتی ہوں کہ بھرے چوک میں بھرے اجتماع میں اللہ نے چیل کو ہار دے کے واپس بھیج دیا۔ چیل نے اوپر سے ہار کو نیچے پھینکا۔ وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو کوئی عورت بہت کوئی اچھی عورت اور نیک عورت معلوم ہوتی ہے، اتنی پاک باز یہ خاتون معلوم ہوتی ہے جس کی دعا قبول ہوئی اور یہ ہار آیا۔ کہتے ہیں وہ سارے میرے پاؤں پڑ گئے، معافی مانگتے ہیں، لیکن میرے دل میں اس قوم کی نفرت، اس بستی والوں کی نفرت پیدا ہو گئی۔ میں نے چھوڑنے کے اس علاقے کو فیصلہ کر لیا، رات کو میں اس بستی سے نکل گئی۔ میں چلتی چلتی جا رہی ہوں، دیکھا فجر کا وقت قریب ہے، کچھ جنگل میں خیمے لگے ہوئے، میں ایک خیمے کے ساتھ پاس بیٹھ گئی کہ یہ لوگ جب اٹھیں گے صبح ہوگی تو جب یہ اٹھیں گے تو انہی کے ساتھ مل کے کسی علاقے میں چلی جاؤں گی۔ فرماتی ہیں میں جہاں وہاں ایک خیمے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، صبح کا وقت ہوا، فجر کا وقت ہوا، ایک بندہ اندر سے نکلا، اس نے وضو کیا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کے الفاظ جب میں نے سنے میرے دل میں تسکین محسوس ہوئی کہ یہ بھی اس اللہ کو ماننے والے ہیں جس اللہ نے میری مشکل کو حل کیا ہے۔ صبح انہوں نے نویدے میں دیکھ رہی ہوں انہوں نے نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھنے کے بعد جب سورج کی روشنی ہوئی انہوں نے دیکھا ہمارے قافلے میں ایک عورت زید ہے، پوچھا تو کون ہے؟ اس نے اپنے حالات و واقعات میں نے سنائے۔ انہوں نے کہا تو پریشان نہ ہو، ہم مدینہ جا رہے ہیں اور ہم محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔
کہتی پہلے اللہ کا نام سنا تھا، پھر محمد مصطفیٰ کا نام سن لیا، پھر مسجد نبوی میں وہ تشریف لائی، رسول اللہ کی زیارت و دیدار ہوا، سارا واقعہ سنایا، فرمایا آپ نے کہ اس کلمہ پڑھا مسلمان ہوگی، آپ نے فرمایا اس کا خیمہ مسجد نبی میں لگا دیا جائے، یہ مسجد میں جھاڑو دے دیا کرتے تھی، ازواج مطہرات خدمت کر دیا کرتے تھی، اماں جی عائشہ کے بال سوار رہی ہیں، واہ اللہ سرخ موتیوں والا دن کیسا پیارا تھا جس دن میں نے تجھ کو پہچان لیا تھا، یہی وہ عورت ہے۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد یہ رات کو وقت مسجد نبی میں ہی فوت ہو گئی، تو صحابہ نے سمجھا یہ پردے سے عورت ہے، اس کے لیے نبی پاک کو جگانے کی ضرورت کیا ہے، عورتوں کو غسل دو، کفن دو، کفن دیا گیا، صحابہ نے جنازہ پڑھا، دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے، نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا میرے صحابہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، وہ عورت کہاں گئی نظر نہیں آ رہی، اب دیکھیں فوت ہو گئی ہے، رات کو دفن ہو گئی ہے، کئی دن گزر گئے، محدثین اس حدیث پر بہت سارے مسائل ثابت کیے، رات کو جنازہ پڑھنا سنت صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، رات کو میت کو دفن کرنا جائز ہے، اور نبی علیہ السلام آرام فرما رہے سو رہے صحابہ، بہت سارے اور بھی کئی مسائل محدثین نے اس حدیث سے اخذ کی ہے، آگے پجلے عورتوں کو غسل دینا، صحابہ کا اس کو میت کو اٹھانا، غیر محرم کا میت کو اٹھا لینا، پھر وہاں دفن کرنا، یہ سارے مسائل اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوتا ہے اگر غور کریں، کئی دن گزر گئے دفنانے کے بعد، نبی سے پوچھا وہ عورت نظر نہیں آ رہی، اب آپ بتائیں کہ آپ کو پتہ کب چلا؟ جب صحابہ کرام نے بتایا اور آپ نے پوچھا اور کئی دن بعد پوچھا۔ اب آپ سوچیں اپنے ماحول کے مطابق، اگر آپ بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں یا بھارت کے رہنے والے ہیں یا پاکستان کے رہنے والے ہیں تو آپ ذرا دیکھیں غور کریں، ہمارے ماحول کے مطابق کب پتہ چلنا چاہیے تھا؟ اگلے دن صبح جب قرآن خوانی ہوتی ہے اس عورت کے، جب قرآن خوانی ہوتی، کل شریف ہوتا، سینا بلال مسجد نبی کی چھت پہ چڑھ کے اعلان کرتے کہ حضرات 8:45 بجے کل شریف ہوگا، اور نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دعا ہوگی۔ نہیں، کئی دن گزر گئے، فوتیت کی ہوئی ہے مسجد نبوی میں، لیکن کسی کے علم میں نہیں ہے، نہ یہاں کوئی 70 بچھایا گیا ہے، نہ کوئی فاتح کا سلسلہ چلایا گیا، نہ کل نہ ساتھ ہونے چلی، سوا کئی دن گزر گئے۔ فرمایا کہاں ہے وہ عورت؟ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا مجھے اس کی قبر بتلاؤ، مجھے لے چلو اس کی قبر پر۔ آپ قبر پر گئے، صحابہ ساتھ ہے، یہ ہے یا رسول اللہ اس کی قبر بنائی، آپ نے وہاں صفیں بنوائی اور جنازہ پڑھایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جس نے اس رات پڑھ لیا تھا وہ جنازے سے نکل جائے، کیونکہ دوبارہ جنازہ پڑھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جب دوبارہ جنازہ، ایک دفعہ جنازہ پڑھ لے تو دوسرا جنازہ پڑھے۔ یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے ملک میں کہ ایک دفعہ جنازہ پڑھ لے پھر دوسری مرتبہ کہتے ہیں حضرات جنہوں نے پیچھے پڑھ لیا ہے نا وہ یہاں سے نکل جائے، کیونکہ دوسری مرتبہ اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، دوسری مرتبہ اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ باقاعدہ گڑا ہوا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تھے نا تو ان کے 6 مرتبہ جنازہ ہوا۔ کتنی مرتبہ جنازہ ہوتا رہا؟ 6 مرتبہ جنازہ ہوا۔ جنازہ میں تقرار جائز ہے، سنت حدیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام کہے صحابہ کو باہر نکالا، دعائے آپ نے جنازہ پڑھا، جنازے کے بعد فرمایا میرا صحابہ، میرا صحابی کوئی فوت ہو جائے، صحابیہ فوت ہو جائے، مجھے اطلاع دیا کرو، میں جنازہ پڑھاؤں۔ میرے جنازہ پڑھانے سے میرے صحابہ کی قبریں اللہ روشن فرما دیتا ہے۔ تو گویا حدیث پاک میں ہے کہ سیدہ اس عورت کی دعا کو، پکار کو اللہ نے اس وقت سنا جب اس عورت کا اللہ پر ایمان بھی نہیں تھا۔ پکارا ہے تو اللہ نے اس کی پکار کو سن لی ہے، دعا کو سن لی ہے۔ لہٰذا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ افطار سے پہلے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو رمضان مبارک میں یہ عقیدہ بنا لے کہ پکار کے لائق، دعا کے لائق، اور یہی اصل عبادت ہے، یہی دین ہے، یہی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے یہی کہ پکار صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی پکار جائز نہیں ہے۔ جو تم کہتے ہو نا کہ ہماری وہ پکار قبر والے سن لیتے ہیں، قبر میں جا کے سننا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کی قسم اصحاب کہف کا ذکر کیا قرآن پاک میں نہیں آتا؟ وہ 300 سال تو 9 سال سو گئے تھے، جب اٹھے تو انہیں اپنے حالت کا بھی علم نہیں تھا، اپنے بارے میں علم نہیں تھا۔ تم کہتے ہو اولیاء مرنے کے بعد ہماری پکار سنتے ہیں، ہمارے بارے جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولیاء سو جانے کے بعد اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تمہارے بارے کیا جانے گی؟ کچھ نہیں جانتے۔ کیا وہ قرآن پاک میں نہیں ہے؟ سیدنا عزیر علیہ السلام فوت ہو گئے تھے 100 سال کے لیے، 100 سال کے بعد اٹھے تھے، رب نے پوچھا تھا تم کتنا ٹھہرے ہو؟ ابھی قبر کے اندر نہیں تھی، میت زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے، لیکن نہیں جانتے مجھ پر کتنا وقت گزر چکا ہے، تمہارے حالات کو، واقعات کو کیا جانے گے؟ کوئی نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان
युबअसून, उनको नहीं पता कि वो खुद कब्रों से कब उठाए जाएंगे। कुरान पाक में बेशुमार इसकी मिसाल दलाइल मौजूद है। अकली नकली कुरान ने बयान फरमाया है कि अल्लाह के अलावा तुम्हारी दुआ पुकार कोई नहीं सुनता। जिनको तुम समझते हो ना वो तुम्हारे हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं है, क्यों? उन पर खुद तकालीफ और परेशानियां आई है। पर पढ़ा है कुरान को, हदीस को, वो कौन सा प्यारा है जिस पर तकलीफें ना आई हो, परेशानियां ना आई हो। क्या सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पर दुख नहीं आए? दुख आए हैं, रोते रहे, परेशान रहे, रब्बना ज़लमना, फिर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने दुआ को सुना है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पर दुख और मसाइब आए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम पर तकलीफ और परेशानियां आई है, यकूब अलैहिस्सलाम का बेटा जुदा हुआ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दुख और परेशानियां आई है। अल्लाह ने अंबिया को दुख परेशानियां क्यों दी, मसाइब क्यों दिए? यही इसलिए तो दिए गए थे ताकि कायनात को पता चले कि अंबिया है, औलिया है, बुजुर्गान दीन है, नेक है, परवेज़गार है, अच्छे इंसान है, शख्सियात है, अल्लाह के वली है, दोस्त है, लेकिन मुश्किल कुशा और हाजत रवा नहीं है, नफा नुकसान के मालिक नहीं है। इसलिए अंबिया को प्यारों को दुख देता है, मसाइब देता है, तकलीफें देता है। सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में कुरान पढ़ ले। जब सारी कायनात के सरदार मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं है तो फिर रब की जमीन पर और कौन हो सकता है? सारी कायनात के सरदार ने जब फरमाया था ग़ज़वा उहद में, जब आपका चेहरा जख्मी हो गया तो फरमाने लगे ये कौम किस तरह निजात पाएगी, ये लोग कभी फला नहीं पाएंगे, ये लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे जिन्होंने मोहम्मद के चेहरे को जख्मी किया, ये जन्नत में नहीं जा सकते। जिब्रील आ गए, फरमाया लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, रब फरमा रहे ये तुम्हारे इख्तियार की बात है जो तुम कह रहे हो कि फला फला जन्नत में नहीं जाएगा, उन्होंने मेरे चेहरे को जख्मी किया है। जिन्होंने आपके चेहरे को जख्मी किया है मैं उन्हें हदायत दे के तुम्हारा गुलाम बना के करीब जन्नत का वारिस बना दूंगा। ये तुम्हारा इख्तियार नहीं है, ये मेरा इख्तियार है। लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, ये तुम्हारे इख्तियार की बात नहीं है, ये तुम्हारे इख्तियार की बात नहीं है, ये मेरा इख्तियार है। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुख मसाइब आए, और कौन है जो ये दावा करे कि नहीं नहीं मैं हाजत रवा हूं, मैं मुश्किल कुशा हूं, अल्लाह कसम ये फकीर है, ये मोहताज है। मैं कहा करता हूं जिनको तुम मुश्किल कुशा कहते हो ये तुम्हारे टुकड़ों के मोहताज, तुम्हारी रोटियों के मुताज है, तुम्हारी नजरों के मुताज है, न्याजों के मुताज है। तुम्हारे जानवर तुम ले जाओ, शरीनी ले जाओ, मिठाई ले जाओ, दाने ले जाओ, खर्चा ले जाओ, ये तुम्हारे मुताज है। ये तुम अगर मुरीद जाना बंद कर दे, अल्लाह की कसम सारे पाकिस्तानी पीर भूखे मर जाए। अगर मुरीद जाना छोड़ दे तो ये भूखे मर जाए। ये तुम इन्हें देते हो, ये तुम्हारे टुकड़ों पे पलते हैं, तुम्हारी रोटियों में पलते हैं, तुम्हारे न्याज नजरों पे पलते हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं देते। तुम जाकिस्ते भी लुटा आते हो, माल भी दे आते हो और खाली घर वापस आते हो। अल्लाह की कसम अकीदा तौहीद में अल्लाह ने गैरत दिया, इज्जत भी दी है, गैरत भी दी है, रहमत भी दी है। क्या वो तो आपने क्लिप नहीं देखे, नेट पर मौजूद है। एक बिल्कुल पीर है और नंगे, बिल्कुल नंगे बरन है, कोई जिस्म पर जरा बराबर कपड़ा नहीं है, और एक जवान बच्ची उसके पास बैठ के उसको चावल खिला रही है, खीर खिला रही है। आप बतलाएं जब तौहीद न रहे तो अल्लाह कितना जलील कर देता है। अल्लाह उस बंदे को, अल्लाह की कसम, गैरत छीन लेता है उस बंदे से जिसके पास अकीदा तौहीद न हो। और अजीब बात है, जब हम कहें ना औरतें मस्जिद में इतिकाफ बैठे तो लड़ते हैं, ले मस्जिद में इतिकाफ बैठे, ये कोई मसला है, औरतों को घर में इतिकाफ बैठे। हम कहते हैं हदीस में है मस्जिद के बगैर इतिकाफ नहीं है। नहीं जी, औरत को आप देखें ना जाना चाहिए मस्जिद में इतिकाफ के लिए। जिनकी औरतें मस्जिद में इतिकाफ के लिए नहीं आती, देख लें दरबारों पे जाती है, कोई मसला नहीं पूछता, 3-3 दिन जाती है, 9-9 रातें जाती है, गुजार के आती है और इससे लूट जाती है। और एक पीर का, वो भी आपने नेट पे देखा होगा, एक ऐसा भी है जिसने लोगों के साथ इज्जतों के साथ खेलता रहा, कई औरतों की इज्जतें लूटता रहा। वो सारे लूटने के अंदाज, बेहयाई के अंदाज पूरे के पूरे जन्म नेट पर मौजूद है। चढ़ गए, अल्लाह ने पर्दे को फांस कर दिया, अब जेलों में धक्के खा रहे। जो पकड़ा जाए कहते हैं जाली है, मैं कहता हूँ पहले असली दिखा लो, कोई असली दिखाओ। किसको असली कहते हो? ये सारी जाली है। जो कब्र पर मुजावर हो, कब्र पर बैठो, कब्र की कमाई खाता हो, कब्र के जरिए पैसे कमा रहे, कब्र के जरिए खट्टी हो उसके पास आ रही है, पैसा आ रहा है। ये यकीन जानो, ये अभी जो हमारे पाकिस्तान में मुमताज कादरी का वाकया हुआ, उसके बाप को कहा गया 6 करोड़ ले लो और कब्र हमें दे दो। ये कब्र या फैक्ट्री है? कहते कब्र हमें दे दो, कब्र हमें दे दो, हम संभाले कब्र जाने और हम जाने। उनको पता है कि ये ऐसी कारोबार, ऐसी तिजारत है जिस पर कोई लोड शेडिंग का असर भी नहीं होता और कोई सवाल भी नहीं आता और कभी इस पर जनाब कभी कमी नहीं आती। ये सदाबहार कारोबार है, इस पर जब तक मुशरिक मौजूद है ये सदाबहार के मामलात है। यहाँ तो कोई कमी वाकई नहीं, करोड़ों रुपए लगाए गए कब्र के, कब्र हमें दे दो। अभी हम रास्ते में सुन रहे थे
وہ پیر کا مولوی کا خطاب سن رہے تھے کہ جب اس کی میت کو اٹھایا گیا جیل سے، جب اس کو پھانسی دیا گیا جیل سے، لوگ حیران کی بات ہے جھوٹ بناتے کیسے ہیں اور جھوٹ گڑتے کیسے ہیں، اور قربان جائے ان لوگوں پر جو آگے سے سبحان اللہ بھی پھر کہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں ایمبولینس جب جیل سے پھانسی اس کو دیا گیا، باہر اس کی میت کو نکالا گیا تو باپ نے کہا بس ایمبولینس یہاں روک دو، میں اندر جا کے نا ذرا اپنے بیٹے کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، اس کی میت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اندر گیا ایمبولینس کے اندر تو باپ جھکا بیٹے کو چومنے کے لیے، تو بیٹے نے ممتاز قادری منہ باہر نکال کے ابے کا اونچا ہو کے بوسہ لے لیا۔ پیچھے پولیس والوں نے دیکھا تو نے کہا بھائی جلدی باہر نکل جائے، ان کو نہ پتہ چلے، میں نے آپ کو بتانا تھا۔ پھانسی کے بعد ایمبولینس میں میت آ رہی ہے تو میت خود اٹھی اوپر باپ کو بوسہ دینے کے لیے، اور پولیس والوں نے دیکھا، پولیس والوں کی آنکھیں خراب تھی، جب انہوں نے دیکھا تو نیچے ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی آپ باہر چلے جائیں، میں نے صرف آپ کے لیے اٹھا ہوں، ان پولیس والوں کے لیے میں مرا ہوا ہوں، آپ کے لیے میں زندہ ہوں۔ یہ کیا بکواسات ہے، یہ کیا دین ہے، یہ کیا شریعت ہے، یہ کیا مزاج ہے؟ حیرانگی کی بات ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ جب عقیدہ توحید نہ ہو تو اللہ عقل بھی چھین لیتا ہے، غیرت بھی چھین لیتا ہے۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے جب بندہ مشرک ہو تو عقل نیچے رکھ کے آپ اوپر بیٹھ جاتا ہے، اس کو جو مرضی سمجھا لو، اس کو سمجھنے بزرگ پاس ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ تھے دیوار پر بیٹھے، دیوار دور پڑی۔ ہمارے وہاں آئے باولپور میں اونچ شریف ہے، وہاں دیوار ہے پوری، کہتے ہیں یہ مدینہ سے دیوار، یہاں پوچھے کوئی دیوار گئی ہے یہاں سے ادھر؟ کہتے ہیں وہاں نہیں، دیوار پہ بزرگ چڑھے اور یہاں آ گئی، یہاں سے وہاں چلی گئی، وہاں سے یہاں آ گئی، یہ علی پاک کا پتھر ہے، یہ دیوار فلاں کی ہے ایسے، اور یہ ایک اندر مسجد ہے، اس کا ایک ستون ہے، کہتے ہیں یہ جنت سے آیا، پاکستان میں جنت سے ستون آیا، پاکستان میں ایک مسجد کا ستون جنت میں۔ بھائی اب کون سا ہے؟ ہم چلے گئے ایک دفعہ، وہاں تقریر تھی، انہوں نے کہا آپ کو دکھاتے ہیں، ہم دیکھنے کے لیے چلے گئے، اندر گئے مسجد میں، میں نے کہا وہ جنت کا ستون کون سا ہے؟ بندے اس کو جفی ڈال ڈال کے، اس کو رگڑ رگڑ کے ماتھے اور ہاتھ، اور اس کو یہ جنت کا۔ میں نے کہا ان میں سے کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں ہے کون سے ہے، یہ سارے ہی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ان میں سے ہو سکتا ہے، سب کو جفی ڈال لیں، سب کو جو کوئی تو ہو سکتا ہے نا، یہ نہیں پتا، یہ پتہ لگ گیا ہے۔ یہ تو وہی بات ہے نا، ایک بندہ تقریر کر رہا تھا، کہنے لگا یہ جو سیدنا اویس کرنی تھے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دندان شہید، انہوں نے پوری بطری اپنی جو ہے دانتوں کی وہ باہر نکال دی، انہوں نے توڑ دی، انہوں نے کہا نبی پاک کا دانت شہید ہو گئے، میں نے پوری بطری نکال۔ میں نے کہا وہ یمن میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ نبی پاک کے دانت شہید ہوئے؟ کہتا ہے ولی تھا، پتہ لگ گیا۔ تو میں نے کہا اس پوری بطری کیوں نہیں نکالی؟ پوری بطری اس نے اپنی بطری کیوں نکال دی؟ وہ دانت کیوں نہیں توڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹا تھا؟ کہنے لگا بس وہ پتہ نہیں چلا کون سا ٹوٹا، یہ پتہ چل گیا بس دانت ٹوٹ گیا، یہ نہیں پتہ چلا۔ عقل کے لیے بھی، جھوٹ بولنے کے لیے بھی بندہ کوئی پہلے دیکھ لے میں جھوٹ بول رہا ہوں، کہیں سے پکڑا جاؤں گا، جھوٹے کا افزا نہیں ہوتا۔ ایک عقیدہ بناتا ہے، دوسرا دیکھ لو جس طرح قرآن میں آتا ہے یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کیا کیا؟ قمیض کو اتار لیا تھا، قمیض کو اتار کے یوسف کنویں میں ڈال دیا تھا، پھر اس پر جعلی خون لگا لیا تھا، جعلی خون لگا کے باپ کے سامنے لائے تھے، عشاء کے وقت آئے تھے، روتے ہوئے آئے تھے، چیختے ہوئے آئے تھے، وجاؤ اباؤ عشاء یبکون، روتے روتے آئے۔ تو حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی مولوی بات کرے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایک بندہ کہنے لگا مولوی حضرت شیخ صاحب مولوی جھوٹ بول سکتا ہے، نبی کے بیٹے بول سکتے ہیں، مولوی نو بولنے لگا کی ہوتا ہے؟ نبی کے بیٹے ہیں، یہ نبی کے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ قمیض کو سار بنا بنو کے لے آئے، کہنے لگے ابا جی دیکھیں نا، وہ ہم کھیلتے کھیلتے دور چلے گئے، یہ پیچھے بھیڑیا کھا گیا، تو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو یہ اس کی قمیض ہے، اور ابا جی دیکھ لیں یہ اس کا خون بھی اوپر لگا ہوا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے وہ اس قمیض کو پکڑا، کھولنے لگے، تو کہتے ہیں بیٹو ایک بات تو بتاؤ جی، جو مفسرین نے لکھی ہے، یوسف علیہ السلام نے یہ قمیض پہنی ہوئی تھی جب بھیڑیا آیا؟ جی ابا جی۔ تو اندر سے اس نے ابا جی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ فرمایا پھر خون کیسے لگا؟ نہیں ابا جی پہنی ہوئی تھی۔ فرمایا پھر اندر سے وہ یوسف کو کھا گیا اور قمیض نہیں پھٹی، اور وہ تمہیں دے گیا بھیڑیا قمیض۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں پھاڑی نہیں؟ انہوں نے یاد نہیں رہا، اگر یاد ہوتا تو پھاڑ بھی لیتے، 4 جگہ سے پھاڑ جھوٹ جو بنا رہے تھے 2-4 جگہ سے پھاڑ لیتے۔ دیکھتے ہیں یہ آپ محرم میں دیکھ لیں، سارے رافضی روتے ہیں حسین شہید ہو گیا، حسین شہید ہو گیا، کنہوں نے کیا؟ کہتا ہے سنیوں نے کیا شہید۔ میں نے کہا گھوڑا تو تمہارے پاس ہے،
تلوار بھی تمہارے پاس ہے، مال سارا لوٹ کے تم لے گئے، شہید ہم نے کیا ہے، پتہ ہاتھ تمہارے پاس ہے، پنجہ تمہارے پاس ہے، غازی عباس کا پنجہ تمہارے پاس ہے۔ یہ اللہ کی قسم شرک آج عقل نہیں رہتا۔ میں ایک بندے سے چنگا بھلا سیاح سمجھدار آدمی میں کہتا ہے، میں نے کہا یہ پنجہ جو آپ نے گھر کے مکان کی چھت پہ لگایا یہ کس کا؟ کہنے غازی عباس کا۔ میں نے کہا ان کا پنجہ سٹیل کا تھا، یہ تو سٹیل کا ہے، ان کا پنجہ سٹیل کا تھا۔ کہتا ہے نہیں ان کا تو، میں نے کہا یہ، کہتا ہے یہ وہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر اس کو یا غازی عباس نمدار کیوں لکھا ہو؟ کہتا ہے یہ وہی ہے۔ میں نے کہا یہ وہ نہیں، اللہ کی قسم مجھے قسم اٹھوانے، یہ وہ نہیں ہے، یہ سٹیل کا ہے، یہ چاندی کا ہوگا، یہ سٹیل کا ہوگا، اپنی اپنی عقیدت میں کوئی بنائے گا، یہ وہ پنجہ نہیں۔ کہتا ہے یہ مجھے بھی پتا ہے وہ نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہی ہے، میں سمجھ لیتا ہوں، ایک تصور کر لیتا ہوں، یہ جہالت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ قرآن نے یہی کہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جہنم وساءت مصيرا۔ جب بندہ صحابہ کا راستہ چھوڑ دے، محدثین کا راستہ چھوڑ دے، اہل سنت سلف صالحین کا راستہ چھوڑ دے، اللہ ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، وہ پھرتا رہتا ہے، ڈگمگاتا ہے، گمراہیوں میں ایسا دلدل میں پھنس جاتا ہے، وہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہ اپنا عقیدہ بنا لے کہ تمہاری دعا پکار اللہ ہی سنتا ہے، اللہ کے سوا کوئی سنتا۔ تم تو کہتے ہو یہ مرے ہوئے سنتے ہیں، اللہ کی قسم۔ ایک بندہ، میں نے کہا مرے ہوئے نہیں سنتے، ایک مولوی نے آیا جواب میں پتہ تقریر کر کہتا ہے ہم کب کہتے ہیں ہم مرے ہوئے سنتے ہیں؟ یہ ہم پر الزام ہے، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا مرے ہوئے سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ مرے ہوئے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ قبر میں مردے ہم بھی کہتے ہیں کہ جو مردہ وہ نہیں سنتا، لیکن وہ ہوتے کیا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ جب زندہ ہے تو زندہ سننے کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مردے سنتے، ہم کہتے ہیں وہ بزرگ قبر میں زندہ ہے۔ میں اگلے 2-4 دن بعد میری تقریر تھی، میں نے کہا آپ نے کیا کہا ہے کہ وہ قبر والے زندہ ہیں؟ کہتا ہے زندہ ہے، تو میں نے کہا تجربہ نہ کر لیں، ہم تو کہتے ہیں وہ مردہ ہیں۔ کہتا ہے نہیں وہ قبر میں زندہ ہے۔ میں نے کہا تجربہ کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کون؟ میں کوئی زندہ پیر بزرگ دے دو جس سے تم تنگ ہو زیادہ، وہ دے دو، ہم اس کو غسل کفن دے کے دفنا دیتے ہیں 10 گھنٹوں کے، پھر نکال کے تمہیں انشاءاللہ منہ مانگے انعام بھی دیں گے، اس کو واپس کر دیں گے۔ کہنے کہ وہ تو مر جائے گا۔ میں نے کہا قبر میں مرا اگر زندہ دفن کرے تو مر جاتا ہے؟ کہتا ہے جی مر جاتا ہے، اگر مرا ہوا دفن کرے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ہمیں کسی پاگل خانے میں داخل کرا دیں، یہ کیا آپ تماشا ہے؟ جو زندہ ہے وہ دفنائے قبر میں تو مر جاتا ہے، وہ زندہ درگور بچیوں کو کرتے تھے، جو زندہ دفن کرے وہ مر جاتا ہے، اور مرا ہوا دفن کرے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ زندہ کیا ہونا؟ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ جاتا ہے، سوار کو، جمعرات کو یا شب برات کو مردے گھروں میں آ جاتے، اوپر بتیاں لگائیں تاکہ مردہ سیدھا اپنے گھر آئے، کسی اور کے گھر نہ چلا جائے، وہ سیدھا آئے، وہ واپس آ جاتا ہے۔ جی مردہ زندہ ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ اگر بزرگ کی قبر سے تھوڑی سی آپ ٹہنی ایک توڑے نا، ان کی قبر سے ایک درخت سے، بزرگ رات کو گھر میں آ جاتے ہیں، ٹانگیں ٹیڑھی کر دیتے ہیں، چرپائیوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بزرگوں کا یہی کردار ہوتا ہے، بزرگوں کا یہی کردار ہے۔ اگر کوئی ٹہنی توڑ دے رات کو اس کے گھر میں داخل ہو جائے، یہ بزرگ ہے یا بدماشی ہے؟ کسی کے گھر میں داخل ہونا رات کو 2 بجے اندھیرے میں، اور کسی کی بچی کی چارپائی ٹیڑھی کرنا، یہ ولایت ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ فلاں کے بزرگوں ایک مور پکڑو تو بندہ اندھا ہو جاتا ہے، فلاں وہ مجھے یاد ہے چھانگ کے علاقے میں ایک دربار ہے، حضرت شیخ کا وہ ضلع ہے، تو وہاں سے وہ مشہور تھا کہ جو بندہ یہاں سے کوئی چیز لے لینا وہ اندھا ہو جاتا۔ تو چوروں نے اونٹ لے لیا تو مجاوروں کا، وہ رات کو چورا کے اونٹ لے گئے، تو مجاور اکٹھے ہو کے کھوجی کے پاس آ گئے، کہنے لگے جی وہ ہمارا جو اونٹ دربار سے چوری ہو گیا ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ ہم نے دیکھنا ہے، تو آپ کھوجی ہیں تو آپ آئیں۔ کھوجی سمجھتے ہیں نا، اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ، اس کا عقیدہ کوئی ٹھیک تھا کھوجی کا؟ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ، تم تو کہتے ہو کہ وہاں سے کوئی ٹہنی توڑے تو اندھا ہو جاتا ہے، تو وہ جو چور پورا اونٹ لے گئے وہ اندھے کیوں نہیں؟ کہنے لگا وہ جیسے بزرگ بےایمانوں سے تنگ آ گئے، اب کچھ نہیں کرتے بےایمانوں سے، اب بزرگ ایمانداروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بےایمانوں سے تنگ آ گئے۔ یہ عقل کے، نقل کے، دین کے، شریعت کے خلاف ہے۔ عقیدہ بنا لے اللہ کی قسم،
اللہ کے سوا تمہاری دعا پکار کوئی نہیں سنتا، ساری کائنات محتاج ہے، اللہ چاہے تو عطا کرے، نہ دے تو اللہ کی مرضی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اولاد نہ دے، رزق نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے، دے تو عام آدمی کو دے دے، اللہ کے اختیار میں ہے، جو چاہے وہ کرے، وہ بے نیاز ہے۔ یَحْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَحْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، یہ اس کی شان ہے۔ ان اللہ علیٰ کل شیء قدیر، اس کا مقام ہے، جو اس کی چاہے وہ سنتا ہے، لہٰذا سنتا سب کی ہے، جس کی چاہے قبول فرمائے، جس کو چاہے جو عطا فرمائے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کے علاوہ پوری کائنات محتاج ہے، فقیر ہے، اس سے مانگنے والی ہے، کوئی ما فوق الاسباب تمہاری دعا پکار نہیں سنتا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کے بھی عقیدہ صحیح فرما دے، اور اس عقیدے پر اللہ قائم رکھے، اور اس پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن سنت کا فہم نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔